ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دو آیتیں آپ نے سماعت کر لی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان آیات بینات کا تعلق حضرت اسد اللہ جناب کرم اللہ حجت اللہ ولی اللہ سبحان اللہ، ابرار اللہ سبحان اللہ، اسرار اللہ سبحان اللہ، اخیار اللہ، یوں کہہ دیں مرضات اللہ، سبحان اللہ، اوف بعہد اللہ، سبحان اللہ، اعظم عند اللہ۔ سبحان اللہ، یہ مولا علی کے نام ہیں جو قرآن کی آیتوں میں موجود ہیں۔ آپ چپ ہیں، میں کیا عرض کروں؟ پھر سے عرض کرتا ہوں کہ جو آیات آپ نے سنی ہیں یہ حضرت اخی رسول قاضی دین رسول ناصر رسول سبحان اللہ، شوہر بطول ابو الحسنین ابو سبتین سبحان اللہ، امام المتقین سبحان اللہ، دار الحکمہ سبحان اللہ، باب مدینۃ العلم۔ سبحان اللہ، ممبر سجا، نبی بیٹھے، سبحان اللہ، فرمان لگے اے میرے غلاموں، مثل اہل بیتی، میری اولاد کی مثال اس طرح ہے۔ مثل اہل بیتی، میرے علی کی مثال اس طرح ہے، میرے حسن کی مثال اس طرح ہے، سبحان میرے اللہ، حسین کی مثال اس طرح ہے، سبحان اللہ، میری بیٹی کی مثال اس طرح ہے۔ سبحان اللہ، مثل سفینۃ نوح، جیسے کہ نوح کی کشتی ہے۔ اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ نبی کے فرمان پر جس طرح آپ مچلے ہیں، تڑپے ہیں، اللہ آپ کو آپ کی فیملی کے ساتھ مدینے لے جائے۔ دوبارہ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار نے فرمایا مثل اہل بیتی، میری اولاد کی مثال اس طرح ہے، مثل سفینۃ نوح، جیسے کہ نوح کی کشتی ہے۔ اب ایک دفعہ سارا مجمع میرے ساتھ بولیں آل رسول، ایسے نہ کریں، سب کٹھے ہو کے کہیں آل رسول کشتی نوح کی طرح ہے۔ ماشاءاللہ، کمال بندے ہیں آپ، اور کمال طریقے سے آپ نے میرے ساتھ تعاون کیا ہے۔ اچھا دیکھیں، 950 سال گزر گئے حضرت نوح علیہ السلام کو تبلیغ کرتے ہوئے۔ کتنے سال؟ 950 سال میں قوم نے حضرت نوح کو مانا نہیں۔ نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یہاں سے مجھے آیت نکالنے دیں، سورہ مومنون 23واں سورہ ہے، 26 نمبر آیت میں پڑھ رہا ہوں۔ قالا، حضرت نوح نے دعا کی، رب انصرنی، پالنے والے میری مدد کر، بما کذبونی، یہ لوگ اب بھی مجھے جھٹلاتے ہیں، میری مدد کر۔ کوئی بات نہیں، آپ کی توجہ نہیں ہوئی، پھر سے میں عرض کرتا ہوں کہ 950 سال لنگ جان تو بعد حضرت نوح علیہ السلام اللہ دی بارگاہ وچ کہن لگے، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ اے سارے مار دے، انہاں وچوں ایک بھی زندہ نہ چھڈی، انکا انتظرہم، جے تو انہاں وچوں کسی ایک نو بھی زندہ چھڈیا، ولا یلید الا فاجرا کفارا، تے آن والیاں نسلاں نوں ہی بیڑا غرق کر کے رکھ چھڈن گے، اس لئی سارے مار دے۔ دیکھو جدو نوح علیہ السلام ایک گل کیتی ہے نا، ہن اللہ فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے وحی کی نوح کی طرف، أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ، نوح
پریشان نہ ہو کشتی بنا نو کشتی بنا نصنع الفلکا نو کشتی بنا سبحان اللہ پتہ چلا نو کی کشتی نہ بندوں کے الیکشن سے بنی ہے نہ نبی کی مرضی سے بنی ہے یہ تو اللہ کے آرڈر سے بنی ایک باری سارے آکھو حضرت نوح دی کشتی اللہ دی آرڈر نال بنی ہے واڈی خیر ہوئے تو سی جیوندے رہو ایک باری پھر آکھو نوح دی کشتی اللہ دے اچھا چلو ہون میں آیت نو آگے پڑھنا حضرت نوح اللہ فرمایا انِصْنَعِ الْفُلْكَ بی آیوننا نو کشتی بنا یہ میرا پہلا آرڈر ہے بی آیوننا میریاں قدرت دیاں اکھاں دے سامنے بنا یہ میرا دوسرا آرڈر ہے ان میں آیت نو آگے پڑھ لگا وہی نا پھٹے اپنی مرضی نہ نہیں لانے جت سے میں لواما اوتھے لا یہ میرا تیسرا آرڈر ہے تین گلاں سامنے آ گئیاں ایک تے نوح دی کشتی اللہ دی مرضی نال بنی ہے تے دوجا ایک بھی کل نبی دی مرضی نال نہیں لگا اللہ لگوائے نے تاکہ کدی بھی کسی نو کشتی وچ کوئی بھی نقص نظر نہ آوے بھائی میں پھر عرض پہ کرنا اللہ لگوائے نے پھٹے تے کل تاکہ بندیاں نو سمجھ آ جائے کہ بے عیب کشتی ہے اللہ بنوائی ہے یہ دے وچ کوئی نقص نہیں ہے مثلو اہل بیتی مثلو سفینۃ نوح ان نبی فرمایا میرے پنج تن پاک نہ الیکشن نال بنے نے نہ میری مرضی نال بنے نے انہاں نو پاک اللہ بنایا ہے اسے سمجھ آئیے اسے میرا سلام ہے انہاں نو پاک اللہ بنائے ہے تے باقی گل رہ گئی انہاں دی مودت اور محبت وہ بھی میں نہیں مانگدا پیا وہ بھی اللہ منگی ہے واڈی خیر ہوئے جنہوں گل دی سمجھ آ گئی میرا خیال ہے کوئی گل جناب تے پلے پہ گئی یہ پہ گئی ہے تو ایک باری سارے آکھو آل رسول کشتی نوح کی طرح ہے آپ اردو بول دے ہو منو آندھی ہو پنجابی بولو ایک باری ان پھر سناؤ آل رسول کشتی دن کشتی نوح وانگو نے بولو بولو آل رسول کشتی نوح وانگو نے اچھا ہون میرے سامنے آؤ میں سورہ عاشورہ پڑھنا 26 نمبر سورہ 119 نمبر آیت میں پڑھ لگنا اللہ فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَّن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَحْشُونِ جننے بندے کشتی تے سن ساری بھری کشتی نو میں نجات عطا کر دیتی ثُمَّ أَغْرَقْنَا بعد الباقین جتنی دنیا باقی سی وہ ساری میں غرق کر دیتی ان فی ذالک لآیا اے دے وچ تواڈے واسطے نشانی ہے مسلمانوں اے دے تے غور کرو کی وما کانا اکثرهم مؤمنین چوکھے مسلمان نہیں سن صرف کشتی والے مسلمان سن باقی ساری دنیا میں مار چھڑی نجات میں صرف کشتی والیاں نو دیتی ہے اللہ فرمایا سوچو تے صحیح یا اللہ دے بھی سوچن علی کیڑی گل ہے اللہ فرمایا مصطفیٰ کو لوں پوچھ لو نبی فرمایا مثلو اہل بیتی مثلو سفینۃ نوح میری اولاد کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے آدم دی ساری نسل پوری کائنات بھی ایک پلے وچ آ گئی نا اللہ جنت صرف انہاں نو دے گا جڑے حسین نال پیار کر دے ہو کوئی نہیں مزہ آیا توڑا ٹھنڈا بولیو میں دوبارہ آکھر لگائیں گل ساری کائنات دی جنی دنیا سی اللہ غرق کر دیتی نجات صرف دیتی کشتی والے انو ایک گل کر کے اللہ فرمایا قرآن سوچو بھی یا اللہ کی سوچیے اللہ فرمایا تو انو اجے بھی نہیں سمجھ آئی پوری کائنات بھی ایک پاسے آ جائے نجات میں علی دے دیوانیاں نو دینی ہے
مطلب ہے جناب نو کوئی گل سمجھ آ گئی ہے اس گل دا اے جڑا مسئلہ بیان ہوندا ہے نا پیا اس مسئلے دی جنوں سمجھ آئیے نا او دا نام صدیق اکبر ہاں مومنہ دی ماں اپنے بابے نو کہہ رہی ہے بابا مومنہ دی ماں اپنے بابے نو کہہ رہی ہے بابا میں غور کرنی ہے گھر میرے آنا ہے ہاتھ بن کے تقدہ مولا علی نو رہنا ہے حضرت ابو بکر دھیدے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹی سمیت رسول اللہ میں نے مصطفیٰ کی زبان سے سنا ہے ان نظر الى وجہ علی عبادہ علی کا مکھ تکنا اللہ کی عبادت ہوتا ہے جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ مردوں کی طرح آپ کو پتہ چل رہا ہے جناب ایک دفعہ پھر کہیں آل رسول کی مثال کشتی نو کی طرح سارے بولو نا آل رسول کی مثال کشتی نو کی طرح ہے سورہ ہود پڑھنا چاہنا 11 نمبر سورہ ہے تے 35 نمبر آیت لینا چاہنا حضرت نو علیہ السلام کشتی بنا کے آواز دی تھی آجو بھائی جنہوں نجات چاہی دی وہ کشتی تے آ جاؤ اللہ فرمایا ام یقولو نفتراہو ام یقولو نفتراہو لوگوں نے بیک زبان کہا نو نے جھوٹ بولا ہے اللہ نے کوئی کشتی نہیں بنوائی ام یقولو نفتراہو نو نے جھوٹ بولا ہے اللہ نے کوئی کشتی نہیں بنوائی اب ذرا اس آیت کو یہاں روکو واپس آؤ میرے نبی فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اوے میری اولاد سے پیار کرو اگلی آیت میں فرمایا ام یقولوا نفترى علی اللہ کذبا لوگوں نے کہا مصطفیٰ نے خدا پر جھوٹ باندھا ہے اللہ نے تو حسین کا پیار نہیں مانگا 2 آیتیں آپ کے سامنے میں نے رکھ دی نو نبی کشتی کی طرف بلاتے ہیں نجات کے لیے تو لوگ کہتے ہیں نبی جھوٹا ہے میرے مصطفیٰ آل کی طرف بلاتے ہیں نجات کے لیے تو لوگوں نے کہا مصطفیٰ نے بھی درست نہیں کہا اب دونوں آیتیں اللہ نے قرآن میں ذکر کر کے اس بات کو کھول دیا آدم کے بچوں نہ نوح کی کشتی کی نجات پر شک کرنا نہ حسین کے پیار پر شک کرنا کوئی نہیں بولے ٹھنڈا بولے جسے سمجھ آئیے اسے سبحان اللہ مردوں کی طرح کہنا چاہیے نہ کشتی نوح کی نجات پر شک کرنا نہ آل محمد کے پیار پر شک کرنا ایک دفعہ سارے کہو آل رسول نہیں بولے سارے آل رسول کشتی نوح کی طرح ہے سورہ قمر پڑھنا چاہتا ہوں بس 5-6 بندے نے جنہاں دا قرآن نہ تعلق 54 نمبر سورہ ہے 13 نمبر آیت لینا چاہتا ہوں اللہ نے ارشاد فرمایا وَحَمَلْنَاهُ ہم نے نوح کی کشتی کو اٹھایا اللہ ذات الواح و دثور 2 چیزوں کے ساتھ پھٹوں اور کیلوں کے ساتھ تختوں اور کیلوں کے ساتھ بابا گوڑے نیچے کر کے بیٹھو نا گوڑے نیچے کرو تاکہ آپ ممبر کی طرف دیکھیں آپ کے لیے دوبارہ آیت کو پڑھنا ہوگا وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَلْوَاحِ وَالدُّثُورِ اللہ نے فرمایا ہم نے کشتی کو 2 چیزوں سے اٹھایا تختوں اور کیلوں کے ساتھ نوح کی کشتی 2 چیزوں سے چلی تختے اور کیل نبی پاک نے فرمایا مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح میری اولاد کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے میں مدینے کی طرف منہ کر کے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں یا رسول اللہ نوح کی کشتی پھٹوں اور کیلوں سے چلتی ہے 2 چیزوں سے نبی فرمایا نا تارکن فیکم ثقلین میں بھی تو تمہارے درمیان 2 ہی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے سمجھ آئیے اسے میرا سلام ہے جناب جسے نہیں سمجھ آئی میں پھر کہنا چاہتا ہوں اللہ نے قرآن میں کہا میری نوح کی کشتی 2 چیزوں سے چلتی ہے پھٹوں اور کیلوں سے چلتی ہے نبی نے فرمایا میری اہل بیت بھی 2 چیزوں سے چلتی ہے قرآن اور حسین سے چلتی ہے
انا تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو ایک جیسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. سبحان اللہ. ایک جیسی، سبحان اللہ. ایک جیسی، سبحان اللہ. ایک جیسی، سبحان اللہ. ایک جیسی. نہ ایسے تھوڑی ہوگا، ایک جیسی، دونوں ایک جیسی. نہیں آگے نہیں بڑھوں گا، دونوں ایک جیسی. جتنا ضروری قرآن ہے اتنا ضروری حسین ہے. یہ سامنے دو موٹر سائیکل نظر آ رہے ہیں، دونوں ایک ماڈل کے ہیں. ایک ماڈل، ایک کلر، ایک کمپنی، ایک کنڈیشن. پھر میں کہوں گا میرے پاس دو گاڑیاں ہیں، کیونکہ کلر بھی ایک ہے، کنڈیشن بھی ایک ہے، ماڈل بھی ایک ہے، کمپنی بھی ایک ہے. مصطفیٰ فرمایا دونوں ایک سے، جو ماڈل قرآن کا وہی ماڈل حسین کا. ٹھنڈا بولیں، کوئی نہیں مزہ آیا؟ نہیں مزہ آیا. جو کنڈیشن قرآن کی وہی کنڈیشن حسین کی. چپ رہ گئے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، جو کنڈیشن حسین کی وہی کنڈیشن قرآن کی. جو رنگ قرآن کا وہی رنگ حسین کا. یہاں تختے اور کیلوں سے چلتی ہے، یہ حسین اور قرآن سے چلتی ہے. آپ اجازت دیں تو آیت کو آگے پڑھا جائے. جس آیت کو پڑھ رہا ہوں اسی کو آگے پڑھوں. نہیں پھر ایسے تو نہیں بولنا نا. سبحان اللہ تو اونچا آواز سے بنتا ہے نا. اب اللہ نے فرمایا تجری بی آیوننا، یہ کشتی چلتی بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. یہ کشتی چلتی ہے اللہ کی قدرت کی آنکھوں کے سامنے. پتہ چلا یہ کشتی اپنی مرضی سے نہیں چلتی، اللہ کی مرضی سے چلتی ہے. یا اللہ اس کا کیا مقصد ہے؟ فرمایا اس پر اعتراض نہ کرنا. یہ کشتی دائیں چلے اعتراض نہ کرنا، بائیں چلے اعتراض نہ کرنا، آگے چلے اعتراض نہ کرنا، پیچھے چلے اعتراض نہ کرنا. میری مرضی سے چلتی ہے. نبی فرمایا مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، میری اولاد کشتی نوح کی طرح ہے. لوگوں نہ نوح کی کشتی کی رفتار پر اعتراض کرنا، نہ میری اولاد کے کردار پر اعتراض کرنا. کوئی نہیں بولے. میں پھر کہنا چاہوں گا علی پر اعتراض نہ کرنا، حسن پر اعتراض نہ کرنا، حسین پر اعتراض نہ کرنا. نہیں میرے ساتھ بولے آپ، پھر کدھر توجہ ہے؟ نوح کی کشتی پر اعتراض نہیں بنتا، اہل بیت کے کردار پر اعتراض نہیں بنتا. یا اللہ یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ فرمایا تمہیں سن کر بھی نہیں سمجھ آئی؟ اگر علی ابو بکر کی خلافت کو مان رہا ہے تو اعتراض نہ کرنا. اگر علی عمر کے پیچھے جا کے بیٹھ رہا ہے تخت پہ تو پھر اعتراض نہ کرنا. اگر علی عثمان غنی کی خلافت کی حفاظت کر رہا ہے اعتراض نہ کرنا. اگر حسن امیر معاویہ سے صلح کر رہا ہے تو اعتراض نہ کرنا. اگر حسین یزید کے پھٹے کھیڑ رہا ہے، نہ کشتی نوح کی رفتار پر اعتراض بنتا ہے، نہ اہل بیت کے کردار پر اعتراض بنتا ہے. اسے سمجھ آئیے سبحان اللہ مردوں کی طرح کا. او یار ممبر ہے، مصطفیٰ ہیں، فرما رہے ہیں من احبا ان ینظر الی اسرافیل فی ہیبتہ و الی میکائیل فی رتبتہ و الی جبرائیل فی جلالتہ و الی آدم فی سلمہ و الی ابراہیم فی خلتہ و الی یعقوب فی حسنہ و الی یوسف فی جمالہ و الی موسیٰ فی سنتہ و الی یونس فی ورعہ و الی محمد فی حسبہ و خلقہ
جس کا دل کرے میں اسرافیل کو اس کی ہیبت کے ساتھ دیکھوں، میکائیل کو اس کے مرتبے کے ساتھ دیکھوں، جبریل کو اس کی جلالت کے ساتھ دیکھوں، حضرت آدم کو ان کے اسلام کے ساتھ دیکھوں، حضرت نوح کو ان کی عاجزی کے ساتھ دیکھوں، حضرت ابراہیم کو ان کی مہمان نوازی کے ساتھ دیکھوں، یونس کو ان کے زہد کے ساتھ دیکھوں، یعقوب کو ان کے غم کے ساتھ دیکھوں، یوسف کو ان کے حسن کے ساتھ دیکھوں، مصطفیٰ کو ان کے اخلاق کے ساتھ دیکھوں، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِي ابن ابی طالب، وہ علی کو دیکھ لے سمجھے سب کو دیکھا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا فَإِنَّ فِيهِ 90 90 صفتیں نبیوں کی، 90 صفتیں نبیوں کی اللہ نے علی میں رکھیں، تو پھر علی پر اعتراض کیسا؟ مزہ نہیں آیا، ٹھنڈا بولے ہو یار۔ وہ حبشی غلام تھا، مولا علی کا دربار سجا ہوا تھا، حبشی غلام علی کے دربار میں کھڑا ہے، چوری کا کیس ہے، چوری ثابت ہو گئی، مولا علی نے آرڈر کیا اس کا ہاتھ کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دیا گیا، کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ چوک میں آیا، ٹنڈے بازو کے ساتھ کہہ رہے یا علی انت صد اللہ، یا علی انت کرم اللہ، یا علی انت نور اللہ، یا علی انت ولی اللہ، یا علی انت صبغت اللہ، یا علی انت اوف بیہد اللہ، یا علی انت کرم اللہ۔ مولا علی کے نعرے لگا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کیسا عجیب آدمی ہے، علی نے تیرا ہاتھ کاٹ دی ہے، تو پھر علی 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 کر رہا ہے۔ اس نے کہا لوگوں خاموش، میرا ہاتھ مجھے جہنم میں لے کر جا رہا تھا، علی نے کاٹ کے اسے جہنم میں بھیج دیا ہے، مجھے پھر جنتی کر دیا ہے، میں علی پر اعتراض کیسے کروں؟ مولا علی نے کہا اس کا ٹوٹا ہوا ہاتھ واپس لے کر آؤ۔ آپ بولے نہیں تو میں آگے کیسے چلوں؟ علی نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، ہاتھ پر ہاتھ رکھا، ہاتھ سے ہاتھ جوڑا، اوپر کپڑا رکھا، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہنے لگے تیرے قانون میں میں نے کاٹ دیا، میری محبت میں جوڑ دے، نعرہ حیدری۔ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ سناؤ۔ ایک دفعہ پھر کہو نو آل رسول، نہیں آواز آئی، آل رسول کشتی نو کی طرح ہے۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو میں اس آیت کو آگے پڑھوں جی؟ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ میں نے اپنا سفر ڈسکس نہیں کیا آپ کے ساتھ، بنتا ہی نہیں، وہ تیری میری آپس دی گل ہے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا میں دس دے مجھے نہیں پتا، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، گردوں میں ہاتھ اونچے، نعرہ حیدری۔ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں بالکل، میں تو نالائق آدمی ہوں، نکما سا بندہ ہوں، لیکن نظام الدین کی نشست مجھے یاد ہے۔ ملفوظات میں یہ نہ ہو تو میں مجرم ہوں آپ سب کا۔ خواجہ نظام، اچھا رہنے دے، بات دور چلی جائے گی، واپس چلتے ہیں، آؤ پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ 3-4 بندے قرآن دے نال نے، علی مال قرآن، نبی فرما رہے ہیں علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اب اللہ نے ارشاد میں وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَاتًا، ہم نے، اٹینشن ادھر ادھر نہ دیکھو، ہم نے نوح کی کشتی کو اپنی آیت بنایا۔ نوح کی کشتی اللہ کی آیت ہے۔ میرے ساتھ بات کرو، میں جلدی آگے چلنا چاہتا ہوں۔ نوح کی کشتی اللہ کی آیت ہے۔ جی میرا بیٹا، نوح کی کشتی اللہ کی آیت ہے۔ آیت کا معنی ہے نشانی، نشانی۔
آیت کا معنی ہے نشانی، نشانی۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اچھا بیٹا یہ ٹوپی کالی مجھے پسند آ گئی ہے، مجھے دے دو، دو پھر نام بتاؤ اپنا۔ مزمل کی یہ بلیک کلر کی ٹوپی میں نے رکھ لی ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں کیوں لی ہے، میں کہوں گا اس بچے کی نشانی سمجھ کے رکھوں گا، جب بھی اسے دیکھوں گا مجھے لوکیشن یاد آئے گی، اسے دیکھ کر مجھے مزمل یاد آئے گا نا، یاد آئے گا نا۔ جسے دیکھ کر بندہ یاد آئے وہ ہے بندے کی نشانی، پر جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے وہ ہے اللہ کی نشانی۔ تو نشانی کی پہلی ذمہ داری، جس کی نشانی وہ یاد آئے، جس کی نشانی ہے اسے دیکھ کر وہ یاد آئے، جس کی نشانی ہے اسے دیکھ کر وہ یاد آئے۔ چلیں ایک قدم آگے بڑھو، مزمل کہاں آنا ہے؟ شاہ جی اس جگہ پہ آنا ہے، بیٹا کوئی نشانی بتاؤ۔ شاہ جی فلاں انٹرچینج، فلاں چوک، فلاں تھانہ، فلاں علاقہ، فلاں موڑ، نشانی منظر تک لاتی ہے، جو جسے جس تک لائے وہ اس کی نشانی ہے۔ اللہ آپ کی عمریں دراز کرے۔ میری سوچ سے خوبصورت آپ سن رہے ہیں۔ چلیں آپ کمرے میں نیند کر رہے ہیں، دن نکل گیا ہے، سورج کا وجود آپ نے نہیں دیکھا لیکن دھوپ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ دھوپ سورج کے وجود کی نشانی ہے۔ سورج نہ بھی دیکھیں، دھوپ دیکھ کر آپ مان جائیں گے کہ میں نے سورج تو نہیں دیکھا پر دھوپ اس کی نشانی ہے، یعنی سورج ہے۔ جو جس کی نشانی ہو اسے دیکھ کر مان جائیں، اسے نہ بھی دیکھا ہو لیکن وہ ہے۔ ٹھنڈا بولے ہو، اللہ نے کہا نوح کی کشتی میری نشانی ہے، نبی نے فرمایا میری اولاد کشتی یہ نوح کی طرح ہے، یعنی علی اللہ کی نشانی ہے۔ کوئی نہیں مزہ آیا، اللہ کی قسم تکلیف ہوئی آپ کے ساتھ بات کر کے، ٹھنڈا بولے ہو۔ دوبارہ کہنے لگا ہوں، پائنتن پاک اللہ کی نشانی ہے، علی اللہ کی آیت ہے، علی اللہ کی آیت ہے۔ نہیں مزہ آیا، علی اللہ کی آیت ہے۔ اس جوانی کو آگ لگاؤ جو مولا علی پر نہیں بول پا رہی، علی اللہ کی آیت ہے، حسن اللہ کی آیت ہے، حسین اللہ کی آیت ہے، نبی کی بیٹی زہرا اللہ کی آیت ہے۔ رک جاؤ، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، 17 نمبر آیت ہے، سورہ مریم 19واں سورہ ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے جبریل کی طرف، اب مریم کی طرف جبریل کو لباس بشری میں اسے بشر بنا کر بھیجا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، بیوی کہنے لگی اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تم متقی ہے تو نظر نہیں کر، تو کون ہے؟ قالا، جبریل نے کہا انما انا رسول ربک، بی بی گھبرانا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، لیا بالغی غلامن زکیہ، میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں۔ قالت، تو بی بی نے کہا انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، بدکاری میں نے کوئی نہیں کی اور کسی مرد نے مجھے چھوا بھی نہیں۔ قالا ربکی، یہ تیرے اللہ نے کہا ہے۔ قالا کذالکی، یہ تو اسی طرح ہوگا، هو علی حین، اس کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہے کہ تجھے چھوئے بھی کوئی نہ اور بیٹا بھی ہو جائے۔ تو بی بی نے کہا اللہ ایسے کیوں کرے گا؟ تو جبریل نے کہا وَلِنَجْعَلَهُ آیَاتًا لِلنَّاسِ، تیرا بیٹا اللہ کی نشانی ہے، تیرا بیٹا اللہ کی نشانی ہے، تیرا بیٹا اللہ کی نشانی ہے۔ آپ چپ ہیں، معراج کی رات سارے نبیوں سے ملاقات کرنے کے بعد جب نبی صبح اٹھے اور صحابہ میں بیٹھے تو اللہ نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے رات کو مصطفیٰ کو اپنی آیتوں کے ماتھے لگایا، پتہ چلا یہاں تو ہر نبی اللہ کی نشانی ہے۔ آدم اللہ کی آیت،
آپ چپ ہیں، آدم اللہ کی آیت، آپ چپ ہیں، آدم اللہ کی آیت، آپ چپ ہیں، مجھے مزہ نہیں آ رہا، آدم اللہ کی آیت، بزرگ بول رہے ہیں اور جوان چپ ہیں، آدم اللہ کی آیت، نوح اللہ کی آیت، ابراہیم اللہ کی آیت، ہر نبی اللہ کی آیت۔ اب میں وہ آیت پڑھنا چاہتا ہوں کہ شام کے بازار میں نیزے کی نوک پر جو قرآن کی آیت حسین نے پڑھی، فرمانے لگے ام حسبتا انا اصحاب الکافی والرقیمی کانوا من آیاتنا، عیسیٰ کی امت کے وہ غار والے ولی جن کا کتا بھی تھا وہ سارے اللہ کی نشانی ہیں۔ عیسیٰ کی امت کے ولیوں کو اللہ کی نشانی مان رہے ہو تو پھر مولا علی تو بڑی نشانی ہوگا، اور اگر آل رسول اللہ کی نشانی ہے تو پھر ماننا پڑے گا، جو علی کو دیکھے گا اسے اللہ یاد آئے گا۔ نہیں مزہ آیا یار، اللہ کی قسم تکلیف ہوئی آپ سے بات کر کے، آپ ٹھنڈے بولتے ہیں، پھر سے میں کہنے لگا ہوں جو علی کو دیکھے گا اسے اللہ یاد آئے گا۔ تم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن مانو کہ اللہ ہے، اس لیے زمین پر حسین کا گھر ہے۔ آخری بات ہے، جو آل رسول تک آئے گا وہ اللہ تک آ جائے گا، اس لیے کہ یہ گھر اللہ کی آیت ہیں۔ ذرا سارے بولو یہ گھر اللہ کی، اونچا بولو اللہ کی۔ رک جاؤ، سورہ الکہف پڑھنا چاہتا ہوں، 18واں سورہ ہے، 103 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، 104 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، 105 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ کل فرما دیں، حل کیا، نون ہم، نبئو خبر دیں، کم تمہیں۔ اللہ فرمایا مصطفیٰ انہاں نوں پوچھ جے آکھو تے تانوں دسیے۔ یا اللہ کی دسن لگے، فرمایا بالاخسرین اعمالا، کچھ بندے ہیں جن کے اعمال کے باوجود وہ نقصان میں ہیں۔ اب یہ آیت ہے، اس کے نیچے سید نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیر ہے، وہ کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی پاک نے فرمایا ان بندوں کی نمازیں پہاڑوں سے زیادہ ہیں، عبادتیں پہاڑوں سے زیادہ ہیں، لیکن جب یہ اللہ کی کچہری میں آئے تو اللہ نے فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کی نمازوں کو میری ترکڑی کے قریب بھی نہیں آنے دینا۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ، یہ تو پوری عمر یہی حساب کرتے رہے ہیں، أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ہم سے تو نیک بندہ ہی کوئی نہیں، ہم تو بڑے حاجی ہیں، ہم تو بڑے نمازی ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، فرشتوں جلا کے راکھ کرو، آگ لگاؤ ان کی ساری عبادت کو، اور ذَلِكَ جَزَاءُهُمْ جَهَنَّمُ، اور انہیں سب کو اٹھا کے جہنم میں پھینکو۔ یا اللہ قصور، فرمایا کَفَرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ، میری عبادت کر کر کے مر گئے ہیں، آل محمد کا پیار کیوں کو نہیں لے کر؟ بھائی واہ، جسے سمجھ آئی ہے بولو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ پتہ چلا تمہاری ساری عبادتیں اپنی جگہ پر ہیں، اگر آل رسول کا پیار نہ ہوا تو ساری آگ لگ جائے گی، لیکن اگر آل رسول کی محبت آ گئی تو اللہ ٹوٹے سجدوں کو قبول کرے گا، اس لیے کہ علی اللہ کی آیت ہے۔ ذرا بولو سارے، علی اللہ کی آیت ہے، نہیں آواز آئی؟ علی اللہ کی تکلیف ہو رہی ہے۔ اچھا کتنا ٹائم ہو گیا؟ جانے کا وقت آ گیا؟ اچھا وقت ختم ہو گیا، چلو ٹھیک ہے، پھر آپ بھی چپ رہ گئے اور میں بھی جانا چاہتا نہ بھائی، 2:30 بجے سے نا 3 ساڑھے 3 تک آپ کے پاس تھا میں، لیکن کچھ راستے کی وجہ سے پھر بھی میں نے پرواہ نہیں کی، 40 منٹ سے اوپر بات ہو گئی ہے۔ 40 منٹ تھوڑے نہیں ہوتے۔ اب اگلا سفر ہے جی، تھوڑا گھنٹہ ویسے لمبا ہو گیا گرمی کی وجہ تو نا، 70 منٹ ہو گیا، انہاں سارے دا 60 منٹ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یہ کون سا انٹرچینج تھا؟ سیال موڑ۔
علی اللہ کی آیت ہے اور جو جواب علی اللہ کی آیت کا کیا معنی ہے؟ نشانی منزل تک لاتی ہے، نشانی رہنمائی کرتی ہے، نشانی رہنمائی کرتی ہے، نشانی رہنمائی کرتی ہے۔ بولیں گے تو آگے بڑھوں گا، نشانی رہنمائی کرتی ہے۔ آنکھ میں آنکھ ڈالو، دربار ابو بکر کا بھی لگے نا تو مشورہ علی سے کیوں ہوتا ہے؟ آئے جسے سمجھ آئی ہے بات کرو۔ دربار عمر فاروق کا بھی سجے تو مسئلہ علی بتا رہے ہیں، پتہ چلا صحابہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کی نشانی بیٹھی ہوئی ہے۔ جسے سمجھ آئی ہے سبحان اللہ اونچی آواز سے کہو۔ وہ مجذوب عورت، پاگل بی بی، زنا ہو گیا، حمل ہو گیا، عمر فاروق کا دربار لگا ہوا ہے، عمر بیٹھے ہوئے ہیں، لایا گیا اسے، جناب عمر نے حد جاری کر دی، حد لگاؤ اس پر۔ اللہ کی نشانی اٹھی، تھوڑا قریب ہو کے کہا عمر جی یا علی اس پر حد نہ لگاؤ۔ سرکار کیوں؟ فرمایا ہاں ملا ہے، عمل میں حد نہیں ہوتی، بچی بچہ ہوگا پھر دیکھیں گے۔ عمر فاروق نے کہا اسے لے جاؤ۔ 9 مہینے بعد عورت کو پھر لایا گیا، گود میں بچی بچہ تھا۔ عمر فاروق نے دوبارہ حد جاری کی، اللہ کی نشانی پھر اٹھی۔ عمر جی سرکار حد نہ لگاؤ۔ مولا آپ کیوں نہ لگائیں؟ فرمایا پاگل ہے، پاگل پر شریعت کا قلم نہیں چلتا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے لولا علی لہلک عمر، یا علی اگر تو نہ ہوتا میں ہلاک ہو جاتا، علی اللہ کی نشانی ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ مل رہا ہے میرے آنے سے؟ بس ضائع تو نہیں ہو رہا؟ جسے کچھ ملا ہے سبحان اللہ اونچی آواز سے۔ تو ہم کس جگہ پہ پہنچے تھے کہ عبادتیں ختم ہیں اگر علی نہیں ہے۔ علی نہیں تو نیکیاں ختم ہیں، جلا دے گا۔ اگر آل رسول کا پیار نہیں، عبادتیں وہ جلا دے گا۔ اور بولو بھی سارے، جلا دے گا۔ اسے پھر قرآن سے پڑھے تھک تسی خوش بیٹھے ہو، تم کچھ لب دے پہ ہاتھ چکو والا جڑے اکے بیٹھے ہو۔ ہونتے نہیں نا 15 منٹ باندا، ہون تا جان دینا پھر ہونتا تیرے سارے مجمع کے شاہ جی تسی بھی لسوڑ دے گے ڈگار چمبڑ گئے۔ میں تو انہوں ایک گل دساں، میں مولوی نہیں ہاں، پیران دا پتر ہاں۔ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پڑھنا لے نہیں ہاں سی تے عشاء پڑھ کے قرآن کھولن دے آتی ہاں، فجر نال بند کرنے ہاں۔ مریدان دے گارے چھے تھے نہیں، وہ تے ویز بھی کوئی نہیں، اے پتر ویز والے مرید نے۔ سبحان اللہ۔ وہ تے گھروں دے کے ہونے ہاں سی۔ اللہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کشتی چل رہی ہے، نوح کی نظر پڑی بیٹے پہ، نبی کا بیٹا تھا، نبی کی گود میں پلا، نبی کے گھر پیدا ہوا، کوئی تے نیک کام کیتا ہو سکا، صرف کشتی تے نہیں آیا۔ بھائی میں سلام کرتا ہوں آپ کو، میرا 90% مجمع میری بات تک پہنچ گیا ہے، 10% کچھ دوست میری نالائکی کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے، کوئی بات نہیں، دوبارہ سے میں دہرا دیتا ہوں۔ نوح کی نظر پڑی، کہنے لگے ارکب معنا یا بنیا، او میرا کاکا ارکب معنا، اوے کشتی تے آ جا، نہیں آیا۔ کوئی تے نیکی کیتی ہو سو، غرق کر کے رکھ چھڑیا اللہ، یا اللہ کنے کو گناہ کر بیٹھے، فرمایا چھڑ دے ساریاں نیکیاں گناہاں، کشتی تے نہیں نہ چڑھیا۔ پتہ
ماشاءاللہ اگر جتنی مرضی نیکیاں ہوں، نبی کا اپنا بیٹا بھی ہو، صرف کشتی پر نہ چڑھے تو اللہ غرق کر کے رکھ چھڑ دے۔ اب بھی نہیں آپ کو سمجھ آئی؟ جنیاں مرضی نیکیاں کر لو، اگر آل محمد کا پیار نہ ہوا تو غرق کر کے رکھ دے گا۔ کوئی قرآن پیغام دے رہے ہیں آپ کو؟ جسے مل رہا ہے سبحان اللہ، مردوں کی طرح کہو۔ نبی نے اللہ کی بارگاہ میں کہا یا اللہ میرا بیٹا ہے، من اہلی، میرا اہل بیت میں سے ہے، میرا اہل بیت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا میرا اہل بیت ہے۔ اللہم انہ لیس من اہلک، یہ تیرا اہل بیت نہیں ہے، بیٹا ہے، اہل بیت نہیں ہے۔ یا اللہ میرا جمع ہے۔ اللہ فرمایا بالکل بیٹا ہے پر اہل بیت نہیں۔ یا اللہ اتنا سگا رشتہ، سگا بیٹا، خونی رشتہ، پھر بھی اہل بیت نہیں، قصور کیا ہے؟ فرمایا بیٹا لگتا ہے، صحابی کیوں نہیں ہوا؟ اوئے جسے سمجھ آئیے بولو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بیٹا بھی ہو تو اہل بیت سے نکل جاتا ہے اگر صحابی نہ ہو، اور ککھ نہ لگتا ہو صحابی ہو تو سلیمان اہل بیت میں آ جاتا ہے۔ جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ مردوں کی طرح کہو۔ کوئی عقیدہ سمجھ آ رہے ہے؟ کوئی عقیدہ مل رہا ہے پیا؟ نبی کا سگا بیٹا اور اللہ نے لعنتی کر دیا اور لعنت کا اشتہار بھی لگا دیا۔ آج سے لے کر قیامت تک تراویوں میں بھی اس پر لعنت آئے گی، دنیا کا ہر عالم اس پر لعنت بھیج رہا ہے۔ نبی کا اپنا بیٹا ہے۔ یا اللہ میں نے کتنے گناہ کیے، تو ستار العیوب ہے، عیبوں پر پردے ڈالتا ہے۔ تو نے میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرے عیبوں پر اتنے پردے ڈالے، بچپن سے لے کر آج تک میرے گناہوں پر پردے ڈالنے والے ربا، آج بھی تو نے کتنے نیک لوگوں نے مجھے بٹھا رکھا ہے۔ نبی کا بیٹا تھا، کتنے کو گناہ کر بیٹھا ہے؟ فرمایا عمل غیر صالح۔ کتنے عمل؟ ایک عمل، عاملو نہیں، عملو غیر صالح، صالحون نہیں، ایک عمل ٹھیک نہیں ہے اس کا۔ یا اللہ پردہ ڈال دے۔ اللہ فرمایا جتنے مرضی گناہ اس سے ہو جاتے، کشتی پر آتا تو میں پردہ ڈال۔ مبارک ہو تم سب کو، اللہ نے تمہیں عزت نہیں کیا، پنڈ میں تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے ان کے دل میں آج بھی محمد کی اولاد کا حیا موجود ہے۔ بھائی جسے سمجھ آئیے بولو نا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہو گئے 15 منٹ؟ چلو 5 منٹ رہ گئے، پیچھے دیوال 5 منٹ رہ گئے۔ ایک مولانا صاحب کہتے ہیں 5 منٹ رہ گئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں 5 ہوئے نہیں اجے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے نہیں ہے نا۔ جب آپ قرآن سنتے ہیں پھر آپ کو ایک روح کو نئی غذا ملتی ہے، پھر آپ کا دل کرتا ہے نہیں اب یہ چلتی جائے کشتی، یہ نوح کی کشتی بھی چلتی رہے اور آل بیت بھی چلتی رہے۔ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ لعنت ڈال دی اللہ نے، کس پر؟ نبی کے جمع بیٹے سے، نبی کے جمع بیٹے پر لعنت ڈال دی۔ قصور کیا بات ہے بیٹا؟ کیا مسئلہ ہے یار؟ نہیں بیٹا میرا آپ کو پتہ ہے میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، مورے ٹوٹ گئے ہیں کمر کے، یہ بازو ٹوٹ گیا ہے، ابھی 2 ماہ ہوئے ہیں، اتنا لمبا میں نے بہت زیادہ پڑ گیا ہوں آپ کے ساتھ۔ انشاءاللہ پھر آیا اللہ سے دے گا، پھر آپ کے ساتھ بات ہوگی۔ یہیں پہ کوٹ مومن ہی یہ حادثہ ہوا تھا، کوٹ مومن یہ حادثہ ہوا، کمر کے موروں کو آپریشن ہوا ہے، لویا لگایا ڈاکٹروں نے سارا۔ تو یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ میں آپ کے درمیان بیٹھا ہوں،
بس کافی گفتگو، آخری بات کر رہا ہوں، آخری بات سنو۔ نبی کا بیٹا لعنت سے نہیں بچ سکا، لعنت سے اونچا بولو، لعنت سے نہیں بچ سکا۔ بھائی میری بات سنو، آج سوشل میڈیا پر کچھ مولوی یزید کی وکالت کرتے ہیں اور اسے لعنتی کہنے سے بچتے ہیں اور کہتے ہیں اس پر لعنت نہیں کی جا سکتی، حالانکہ سگی پھپھی کے ساتھ نکاح کا ارادہ یزید کا ہوا، حالانکہ مسجد نبوی میں 3 دن اذانیں بند یزید نے کروائیں، حالانکہ ریاض الجنہ کے اندر گھوڑے اور ان کی لد اور ان کا پیشاب یزید نے پھینکوا دیا، حالانکہ کعبے کی دیواروں کو آگ یزید نے لگوا دی، مدینے میں صحابہ کی جوان بیٹیوں کی عزتیں یزید نے لٹوا دیں۔ یزید نے کہا ما قال ربا کا ویل للشرابون، اللہ نے شرابیوں کو ہلاکت نہیں کہا، بل قال ربا کا ویل للمصلین، اللہ نے نمازیوں کو ہلاکت کا کہا ہے۔ یہ بات کر کے اس نے قرآن کا مذاق اڑایا اور اس نے کہا کہ اگر شراب دین احمدی میں حرام ہے تو مجھے دین مسیح میں پلاؤ۔ اس نے شراب کو حلال کرنے کی کوشش کی۔ مجھے بتاؤ، دنیا کے ہر مولوی کے سر پہ قرآن رکھو، یزید کا اپنا بیٹا اس کی وکالت نہیں کرتا؟ بولے نہیں میرے ساتھ، یزید کا اپنا بیٹا اس کی وکالت نہیں کرتا، تو جو دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، یار نبی کا بیٹا ہو کے لعنت سے نہیں بچتا تو تم صحابی کے بیٹے کو لعنت سے کیسے بچا سکتے ہو؟ اللہ آپ سب کی عمریں دراز فرمائے۔ میں نے جو آیت مقدسہ آپ کے سامنے پڑھی اس کا ترجمہ بھی نہیں کر سکا، آج تمہید پر گزارا کریں، میں زندہ رہا تو تقریر آ کے کروں گا۔ کربلا میں جو آئے تھے وہ اللہ کی آیتیں تھیں۔ کربلا میں کون آیا؟ اللہ کی، اچھا بولو، اللہ کی، حسین اللہ کی آیت، علی اکبر اللہ کی آیت، علی اصغر اللہ کی آیت۔